بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک سائی قوم کے آفیشیل فورم پر ایک نہایت اہم سیشن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسان زیب۔ انسانی رشتوں میں ایک بہت خوبصورت رشتہ زبان کا ہے۔ ہماری قومی زبان اردو اسی رشتہ کی بنیاد پر دنیا میں بسنے والے کروڑوں انسانوں سے ہمیں جوڑتی ہے۔ اسی اردو زبان کی نسبت سے ہم دہائیوں سے اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے کسی نہ کسی درجہ میں ایک ثقافتی تعلق میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سافٹ پاور کے اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کلچرل ڈپلومیسی کے اس راستے پر چلیں کہ ہماری آنے والی نسلیں محبت، امن اور سکون کے خوشبودار جھونکوں کا لطف لے سکیں۔ ہمارے آج کے مہمان کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے۔ آپ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سابقہ وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ آپ کا بے پناہ کام اردو زبان میں سائنسی لٹریچر کی رسائی اور قرآن فہمی کے سائنٹیفک پہلوؤں پر ہے۔ جی، تو بہت ہی پرجوش انداز میں ویلکم کرتے ہیں ہم آج کے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کو۔ سر، ویری وارم ویلکم ٹو یو ٹو دس سیشن ود پاک سائی قوم۔ Thank you very much. It's an honor for me. تھینک یو۔ سر، آپ کے تعارف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ پلیز اپنا تعارف کروا دیں اور پروفیشنل جرنی کا آپ کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر کیسے کیسے آگے بڑھا، اور آج آپ کی مصروفیات آج کے دور میں کیا ہیں؟ میرا نام محمد اسلم پرویز ہے اور میں پرانی دہلی کی میری پیدائش ہے، بلنی ماران کے علاقے کی۔ بلنی ماران مرزا غالب کے نام سے بہت مشہور ہے اور میرا مکان مرزا غالب کی حویلی سے، جس کا آدھا حصہ میوزیم ہے، مشکل سے 50 گز پہ ہوگا۔ تو میری پیدائش 1954 کی ہے، 1954۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج کل نئی جنریشن اردو والی بھی کبھی کبھی 54 نہیں سمجھ پاتی، تو 1954 میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے اس وقت کی دہلی دیکھی ہے کہ جس کو میں آج بھی اپنے تصور میں انجوائے کرتا ہوں۔ میں نے وہ سبزی والے اور دکانداروں کی بھی وہ تہذیب اور انداز دیکھا ہے، وہ محلے داری کا سسٹم دیکھا ہے، اور یقیناً وہ جسے کہیے کہ اردو زبان کی ہی تہذیب تھی۔ تو پرانی دہلی میں میری پیدائش ہوئی تھی اور وہیں پاس کے پرائمری اسکولوں میں میری بنیادی تعلیم، جو سرکاری اسکول تھے، کیونکہ میرے ماں باپ کے، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کسی پبلک اسکول میں یا جس کو ہم انگریزی میڈیم اسکول کہتے ہیں اس میں جاتا۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں۔ ٹاٹ کی پٹی میں بیٹھتے تھے ہم لوگ نیچے، اور مجھے یاد ہے اس وقت 10 پیسے فیس ہوا کرتی تھی، لیکن اساتذہ اچھے تھے اور بچوں پہ وقت دیتے تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اس کے بعد میں 5ویں جماعت 5th وہاں سے پاس کر کے پرائمری اسکول سے، دہلی کا ایک بہت پرانا اسکول ہے جو اینگلو عربک اسکول کہلاتا ہے، اور وہ اور دہلی کالج ایک کمپلیکس میں رہے ہیں، اور اس کی 300 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے، اینگلو عربک کی اسکول اور دہلی کالج کی۔ یہ مدرسہ غازی الدین کے نام سے 1799 میں قائم ہوا تھا، اجمیری دروازے کے بعد، جس کو اجمیری گیٹ کہتے ہیں۔ اس کا آثار و سنادید میں ذکر ہے، اور بہت لٹریچر ہے پرانا دہلی کالج کے اوپر۔ ایک تو آکسفورڈ پبلشنگ ہاؤس نے دہلی کالج کے نام سے پوری کتاب چھاپی ہے، جو ایک جرمن اسکالر مارگریٹ پرنو ہے، اس کی ایڈیٹڈ بک ہے وہ، اس میں پوری ہسٹری ہے بہت حد تک، خاص طور سے جو نارتھ انڈیا میں تعلیم کا حیا ہوا ہے، رینیسا ہوا ہے ایجوکیشن کا، اس میں بہت بڑا رول رہا ہے، کیونکہ سائنس کی اور میتھمیٹکس کی جو تعلیم تھی وہ اردو میڈیم سے انٹروڈیوس یہیں سے ہوئی تھی دہلی کالج میں۔ جو یعنی بات تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹ رہی ہے، لیکن اہم ہے اس لیے بتا رہا ہوں، آگے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ جو ٹرانسلیشن سوسائٹی، ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم ہوئی تھی دہلی کالج کی، اس نے سب سے پہلے کتابیں فزکس کی، میتھمیٹکس کی اردو میں منتقل کری تھیں۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی اس کے بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے صرف فورٹ ولیم کالج تھا کیلکٹا میں، جس نے سائنسی تراجم نہیں کی ہے، وہ صرف انگریزی افسروں کے لیے، انگریز افسروں کے لیے ہندوستان کی ادب اور تہذیب سے متعلق چیزیں تیار کرتا تھا۔ تو سائنس کا یا معلوماتی ادب سب سے پہلے اگر اردو میں منتقل ہوا ہے تو یہ ورناکولر سوسائٹی دہلی کالج کی جو تھی وہاں سے ہوا تھا۔ تو بہرحال اس ادارے سے میرے زمانے میں ہائر سیکنڈری سسٹم تھا اسکول کا، یعنی 11 سال کی اسکولنگ ہوتی تھی۔ اب ہمارے یہاں سب جگہ ہی 12 سال کی اسکولنگ غالباً، آپ کے یہاں بھی ہوگی 10+2 جس کو ہم کہتے ہیں کہ 10واں پاس کرتے ہیں،
اور 10 تک بچہ سب سبجیکٹس پڑھتا ہے. 11 سے وہ سبجیکٹ آپٹ کرتا ہے کہ ہیومینٹیز میں جائے گا یا کامرس میں جائے گا یا سائنس میں جائے گا. نئی ایجوکیشن پالیسی جو ہمارے اب آئی ہے اس کے تحت اب اسٹریمز کے نام یہ ختم ہو گئے اور سبجیکٹ کی جو چوائس ہے وہ بہت وائڈ کر دی ہے. مثال طور پر کامرس کا بچہ بھی اگر چاہے تو وہ باٹنی یعنی بایولوجی بھی لے سکتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے, وہ آگے سوچے کہ کیریئر میں یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں, لیکن اسٹریمنگ اوپن ہو گئی ہے ہماری نئی ایجوکیشن پالیسی میں. جیسے ویسٹ میں ہے کہ آپ اکنامکس پڑھتے ہوئے گٹار بھی لے سکتے ہیں اور فلاسفی بھی لے سکتے ہیں اور تھیولوجی بھی لے سکتے ہیں, اس طرح ہمارے ابھی سسٹم اوپن ہوا ہے. لیکن میرے ٹائم میں وہ 11 سال کی اسکولنگ تھی اور اس میں ہم لوگ سبجیکٹس 9th کلاس میں آپٹ کرتے تھے. تو میں نے جب سائنس اسٹریم لی تو 9th کلاس میں لی تھی, پھر 9, 10, 11 سائنس پڑھی, 11th کا ایگزام دیا. اس کے بعد دہلی کالج سے میں نے بی ایس سی کری تھی, اور بی ایس سی دہلی کالج سے کرنے کے بعد میں دہلی کالج دہلی یونیورسٹی کا ہی ایک کانسٹیٹوئنٹ کالج ہے, اس کا جز ہے. کیونکہ دہلی یونیورسٹی میں سسٹم یہ ہے کہ دہلی یونیورسٹی صرف ماسٹرز کیمپس میں کراتی ہے اور ریسرچ کراتی ہے. انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے پوری دہلی میں اس کے 80 کے قریب کالجز ہیں جس میں دہلی یونیورسٹی کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے, ایک ہی ایگزام ہوتا ہے, سلیبس ایک ہے, ایگزام ایک ہے, ایک ہی ڈیٹ, پھر ریزلٹس نکلتے ہیں, اور ڈگری بھی جو ہے وہ دہلی یونیورسٹی کی ملتی ہے, اس میں کالج کا مینشن نہیں ہوتا. تو یہ دہلی یونیورسٹی کا سسٹم ہے. تو یہاں سے بی ایس سی کرنے کے بعد میں پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلا گیا جہاں میں نے ایم ایس سی کری باٹنی میں, اور پھر میرا ایم فل, پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاکٹریٹ سب وہیں سے رہا. یہاں ایک سی ایس آئی آر ہے جیسے آپ کے یہاں بھی ہوگا, یہ کاؤنسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل اینڈ ریسرچ, اس کی فیلوشپ رہی میرے پاس شروع سے. پھر میں جے آر ایف رہا, پھر ایس آر ایف رہا, پھر پی جی ایف رہا. اس کے بعد وہیں جس زمانے میں سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے, میرا وہاں اپوائنٹمنٹ ہو گیا اور میں وہاں باٹنی ڈپارٹمنٹ میں نے پڑھایا کچھ عرصے. اس کے بعد پھر یہی کالج دہلی کالج جو ہے اس وقت اس کا نام ذاکر حسین کالج ہو چکا تھا, اس میں نے ایک پوزیشن نکلی تھی اسسٹنٹ پروفیسر کی باٹنی میں, تو وہاں جوائن کر لیا. اور اس کالج میں نے تقریباً 24 سال باٹنی پڑھائی. باٹنی میں میرا جو اسپیشلائزیشن تھا وہ پلانٹ فزیولوجی بایو کیمسٹری کا تھا. ساتھ میں مجھے انوائرمنٹ سے بہت دلچسپی تھی, ایکالوجی سے, تو وہ بھی میں پڑھایا کرتا تھا. اس کے بعد پھر یعنی اسی ذاکر حسین دہلی کالج میں پرنسپل کی ایک ویکینسی ہوئی, میں نے اپلائی کیا اور میرا وہاں تقرر ہو گیا. تو 10.5 سال میں اس کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے رہا. اس کے بعد 2015 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے حیدرآباد میں, یہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے. ہماری یونیورسٹی کے سسٹم 2 ہیں, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسے ہوں گے. ایک اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ایک سینٹرل یونیورسٹیز ہوتی ہیں. اسٹیٹ یونیورسٹی کو کنٹرول اسٹیٹ کرتی ہے, یعنی ریاست کرتی ہے, اور اس کے وائس چانسلر جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں, اور چانسلر جو ہے وہ جو گورنر ہوتا ہے ریاست کا وہ ہوتا ہے. سینٹرل یونیورسٹی سینٹر سے کنٹرول ہوتی ہے, پورے ہندوستان میں ہے, اور اس میں وائس چانسلر جو ہے اس کا ٹینیور 5 سال کا ہوتا ہے, اور اس میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے. کہ ایچ آر ڈی منسٹری کے تھرو پروسیس ہونے کے بعد, کافی لمبا پروسیس ہے, فائنل جو منظوری ہوتی ہے وائس چانسلر کی وہ ایچ یعنی ہیومن ریسورس کا جو منسٹر ہے اس کے ریکمنڈیشن پہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتا ہے. سال میں وہاں میرے ٹینیور پہ میں گیا تھا, لاسٹ ایئر وہاں سے میں واپس آیا ہوں, اب ریٹائرڈ ہوں, دہلی میں ہوں. میرے 2 شوق تھے. شروعات ہوئی تھی میری اردو میں سائنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اردو میڈیم میں پڑھا, اور مجھے اس وقت دشواری ہوئی کہ اردو میں سائنس کا ہمیں کوئی لٹریچر نہیں تھا. یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب تو کچھ ہے, غالباً آپ کے یہاں زیادہ ہوگا. اس میں یہ تھا کہ سائنسی کہانیاں, فکشن بہت کم ملتے تھے, اور پاپولر سائنس جس کو کہتے ہیں جو عام آدمی کو یہ سمجھا سکے, بہت سی بنیادی باتیں سائنس کی جو اب جنرل نالج کا حصہ ہے, وہ ایسا کچھ تھا نہیں. تو میں نے اسی وقت بس ذہن بن گیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے. تو میں جیسے ہی تھوڑا سا اسٹیبل ہوا کیریئر میں نے عام فہم انداز کے مضامین سائنس کے لیے شروع کیا, اور اخبارات میں لکھا میں نے, کیونکہ میری سوچ یہ تھی کہ اخبار کی پہنچ زیادہ ہوتی ہے. مزدور بھی ٹھیلے پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے, چائے کے ہوٹل پہ پڑھا جاتا ہے, عمر تو اس کی ایک دن ہوتی ہے. میگزین میں آپ لکھیں گے تو اس کی عمر زیادہ ہے, ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے, اور عموماً میگزینس میں کچھ میگزینس آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, معاوضہ بھی ملتا ہے, لیکن اخبار سے ریچ زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے اس لیے اخبار میں لکھنا شروع کیا تھا, اور مجھے خوب یاد ہے کہ میرا پہلا مضمون
اکتوبر 1982 میں 1982 میں چھپا تھا. تو اس کے بعد سے میں اردو میں لکھتا رہا, اردو میڈیم اسکولوں میں جاتا رہا, بچوں کو انکریج کرتا رہا کہ وہ سائنس آپٹ کرے, کیونکہ ہمارے سائنس بہت کم بچے لیتے ہیں, رجحان سائنس کی طرف نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے. تو موٹیویشن کرتا رہا, مضامین لکھتا رہا. میرا جواب لمبا تو نہیں ہو رہا؟ نہیں سر, بہترین, ہم انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, شکریہ. تو وہیں بچوں سے انٹریکشن میں مجھ سے بہت بچوں نے یہ کہا کہ آپ کے مضامین ہم پڑھتے ہیں, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, جو چیز آپ سمجھاتے ہیں سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن کچھ ایسا انتظام کیجئے کہ ریگولر کچھ ہمیں مل سکے. آپ ریگولر مواد بنانے کے لیے کچھ کریے طریقہ, یا تو کتابیں لکھیے یا کوئی میگزین نکالیے. تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ میگزین نکالوں, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میگزین یا اس طرح کے کام کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, افراد کی. حالانکہ بہت سی حقیقتیں مجھے بعد میں کھلی, اس کا بھی ذکر آپ سے کروں گا. تو میں نے پھر ایک سروے شروع کیا کرنا, کیونکہ ایک سائنس تھا, اس لیے میں ایڈ ہاک کام نہیں کرتا تھا. اور 2 سال میں ہر جگہ گھومتا رہا اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہا جو سائنس کے تھے اور اردو جانتے تھے, اور وہ ایک ڈیٹا بیس تیار کیا. پھر ان کے ساتھ مل کے ایک انجمن فروغ سائنس میں نے بنائی, اور یہ انجمن فروغ سائنس جو تھی یہ 1992 میں ہم نے رجسٹر کری. اور اس میں آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ سرپرست ہم نے اپنے 3 رکھے تھے. ایک صاحب مرحوم جو نوبل لوریٹ تھے اور آپ کے ہاں سے ان کا تعلق تھا, ایک حکیم عبدالحمید صاحب ہمدرد دوا خانے والے, مرحوم حکیم سعید صاحب کے بھائی, اور تیسرے سید حامد صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, بہت سینئر انگریز کے زمانے کے پڑھے ہوئے اور IAS آفیسر تھے, اور تعلیم کے میدان میں ہندوستان میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. جامعہ ہمدرد جو آج ہے وہ انہی کی محنتوں سے وجود میں آئی ہے, چانسلر رہے وہ اس کے بہت دنوں تک. تو عبدالسلام صاحب سے لنک اس طرح بنا کہ جس زمانے میں علی گڑھ میں تھا تو وہاں تھیوریٹیکل فزکس میں میرے ایک سینئر تھے اسرار احمد صاحب, وہ تھیوریٹیکل فزکس کے تھے اور ان کا تعلق تھا اس گروپ سے, سلام صاحب کے ٹرسٹ وغیرہ جاتے رہتے تھے وہ اٹلی. انہوں نے جب وہ آئے تو مجھے مل گیا اس انداز سے کہ صاحب یہ اردو میں سائنسی مضامین لکھتے ہیں, اور میں نے کچھ مضمون انہیں دکھائے تو بہت خوش ہوئے. اور میرا پہلا مجموعہ جو سائنس کی باتیں شائع ہوا ہے اس پہ انہوں نے تعارف لکھا تھا, جو اس میں شائع ہوا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, اور انہی کے ہاتھ کی اردو پہ عبدالسلام دستخط ہوئے ہوئے ہیں. تو ان سے لنک رہا میرا, تو میں نے اپروچ کیا کہ میں ایسے ایک انجمن فروغ سائنس بنا رہا ہوں, آپ کی سرپرستی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے بچوں کو حوصلہ ملے گا. تو یہ ایکسیپٹیڈ, ان کا وہ ایکسیپٹنس لیٹر بھی میرے پاس ہے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک تمغے کی حیثیت رکھتا ہے. تو انجمن فروغ سائنس بنانے کے بعد پھر خاکہ بنایا اس رسالے کا نام سائنس رکھا, اور 1994 میں رسالہ ہم نے شروع کیا 1994 میں. تو منتھلی میگزین ہے, یہ ماہنامہ ہے سائنس اور کے اوپر, اور اب اس کا 28واں سال ہے. اس مہینے کا جو اس کا شمار آیا ہے, جو میں نے ان کو احمد صاحب کو تو PDF فائل شیئر کری تھی, وہ 330واں شمارہ ہے. تو الحمدللہ 28 سال میں ہے یہ رسالہ نکل رہا ہے. تو ایک تو میری یہ دلچسپی تھی. دوسری ایک بات یہ کہ سائنس, دیکھیں سائنس میں یہ عرض کروں کہ کسی مضمون کا نام نہیں ہے بلکہ ایک انداز فکر کا نام ہے, ایک میتھوڈولوجی, ایک طریقت ہے, اور اس میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے تجربہ کرتے ہیں, اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کر کے آپ ناواقف سے واقف ہوتے ہیں. ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے جس چیز سے آپ ناواقف ہوں اس سے واقف ہونے کا. تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کین آبزرویشن ہے اور کوشچننگ ہے, کہ آپ سوال کریں کہ یہ کیوں ہے, اور اس سوال کے جواب سے بھی راستے کھلتے ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی ذہن کی گروتھ ہوتی ہے. تو اسی سوالیہ انداز سے جب میں نے اسلام کے بارے میں پوچھنا اور سمجھنا شروع کیا تو لوگ انکمفرٹیبل ہونے لگے میرے ساتھ. یہ تو پتہ نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں آج بھی, حالانکہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی, لیکن ہم لوگ آج بھی جس طرح قرآن اچار مربوں میں اس میں مردوانوں میں رکھا جاتا ہے تیل ڈال کے, اسی طرح ہم نے اپنے عقائد و مذاہب کو بھی تیل میں ڈال کے اچار کی طرح مردوان میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس میں کسی طرح کی مداخلت ہم پسند نہیں کرتے. تو میرے جو سوال تھے اس کے جواب پھر میں نے خود ڈھونڈنے شروع کیے, اور اس کو ڈھونڈتا ہوا جب میں قرآن کریم تک پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ کتاب جو ہم لوگوں نے اجتماعی طور سے بند کر کے رکھ دی ہے
سب کچھ اور ہر جواب تو اسی کے اندر موجود ہے. تو میں نے قرآن کو سائنسی نقطۂ نظر سے پڑھنا شروع کیا. سائنسی نقطۂ نظر سے میرا مطلب یہ ہے کہ آئی کوشچن ایوری تھنگ. اور اس کوشچننگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ترجموں میں چاہے وہ اردو میں ہو یا انگلش کے ہوں، قرأت کا ترجمہ بھی پڑھنا لکھا ہوا ہے اور تلاوت کا ترجمہ بھی پڑھنا لکھا ہوا ہے، جبکہ دونوں کا مادہ الگ ہے، ایک مفہوم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اسکول میں جس زمانے میں پڑھتا تھا تو ہمارے یہاں 3 لینگویج فارمولا تھا، جس کے تحت آپ 6 سے 8 کلاس تک، یعنی 3 سال جو مڈل اسٹیج کی کلاسز کہلاتی تھی، اس میں آپ سنسکرت، پرشین اور عربک میں سے کوئی ایک زبان لے سکتے تھے. تو میں نے عربک لی تھی، تو 3 سال عربی وہاں پڑھی تھی. پھر دلچسپی سے اور جب سیکھا معاملہ تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک ہو ہی نہیں سکتا. وہی بات کھلی کہ تلاوت ایک بالکل الگ چیز ہے، قرأت ایک الگ چیز ہے. یہ تھا ایک سائنٹیفک نقطہ نظر. اچھا سر، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں میرے جو اگلے 2-3 کوشچنز تھے ان کو اپنے انٹروڈکشن میں ہی آپ نے کور کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے، ہم نے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے، میں لہٰذا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا آپ کے پی ایچ ڈی کے ریسرچ ٹاپک پہ. تو سر وہ ٹاپک آپ کا کیا تھا؟ اس کو اردو زبان میں آپ تھوڑا سا آپ مختصر بتا دیجیے گا. میرا کام سرسوں کے پودوں پہ تھا اور منرل نیوٹریشن کا تھا کہ جو نمکیات ہیں جن میں سے کچھ اہم سالٹس کو، نمکیات کو یا منرلس کو ہم لوگ کھاد کی شکل میں دیتے ہیں، جیسے یوریا دیتے ہیں، پوٹاش دیتے ہیں. تو ان میں سے کہ ہم اگر ان کو پودے کے اوپر اسپرے کی شکل میں ڈالیں، یعنی پھوار ڈالیں اس کے اوپر پودے پہ، کیونکہ زمین میں جب آپ کھاد ڈالتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی، تو وہ کافی لیچ ہو جاتی ہے، یعنی پانی میں گھل کے ادھر ادھر ضائع ہو جاتی ہے، پودا اتنا نہیں ایبزارب کر پاتا، تو ویسٹیج بہت ہوتا ہے. اور سوائل پہ بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ اس میں یہ پالوٹینٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے. تو اگر آپ اسپرے کریں گے تو صرف پودے کی لیس پہ جائے گا اور وہیں سے ایبزارب ہو جائے گا منٹ. تو میں نے مختلف قسم کی فرٹیلائزرز کو مختلف اسٹیجز پہ سرسوں کے پودے پہ اسپرے کر کے اس کی پھوار ڈال کے اور پھر ان کے بیج کی انالیسس کر کے دیکھا تھا کہ اس میں بیج میں کس میں تیل زیادہ بنا ہے، تیل کی کوالٹی کیسی ہے. تو اس سے ایک کنکلوژن نکالا تھا کہ ان اسٹیجز پہ اگر سرسوں کے پودوں کو زمین میں کھاد دینے کے بجائے ہم صرف اسپرے کر دیں تو ان کی آئل کی کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے، آئل کی آؤٹ پٹ بھی یعنی مقدار بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کافی سیونگ ہو سکتی ہے. یہ مختصر میرا ٹاپک تھا جس میں میری ریسرچ ہوئی تھی. میں نے بالکل صحیح، سیدھے اور آسان لفظوں میں بتایا. جی بہت شکریہ. تو سر یہ جو اردو زبان میں سائنسی نالج کا جو ٹرانسفر ہے، اس کا خیال آپ کو پی ایچ ڈی کے دوران آیا؟ کس سٹیج پہ آیا کہ آپ سمجھے کہ نہیں، پی ایچ جو نالج ہے اس کو بجائے انگریزی زبان کے ہم اردو زبان میں کریں تو ہمارے جو محققین ہیں ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی؟ کس سٹیج پہ آپ کو یہ خیال آیا؟ دیکھیے، یہ خیال تو مجھے اسکول میں آ گیا. مجھے سائنس کی کتابیں اردو میں نہیں ملی تھی، کیونکہ اور لینگویجز میں انگریزی کو چھوڑ دیجئے تو ایون جو ہمارے یہاں زبانیں ہیں، ملیالم ہے، مراٹھی ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، اس میں سائنس کا لٹریچر بہت ہے، کہانیاں بھی ہیں، سائنس کا فکشن بھی ہے، ناول بھی ہیں سائنس کے، اور سائنس کے بنیادی فیکٹس بھی ہیں. جیسے ٹیل می وائی سیریز تھی کہ کوئی چیز کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، یہ سب پوری سیریز ہے پوری سوالوں کی. انسائکلوپیڈیاز ہیں پورے. اس طرح کی چیزیں اردو میں نہیں تھی، تو احساس تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا. لیکن لکھنا میں نے ظاہر ہے تھوڑا کیریئر میں سیٹل ہونے کے بعد، کیونکہ شروع میں اتنا وقت نہیں تھا میرے پاس، کیونکہ اپنا کیریئر بنانا تھا اور کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے. اگر آپ کے اسکورس اچھے نہیں ہیں، آپ کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں یا آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے تو انٹرویو میں سلیکشن بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن میرے ٹائم میں بھی بہت ٹف تھا، اب بھی ہے، اس وقت بھی ٹف تھا. لیکن یہاں میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس کے پیچھے میرا مقصد صرف یہ تھا، کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں اور اس کی پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بنیادی تعلیم بچے کو اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہائر لیول پر اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو زبان میں اس کو پڑھنے کا بالکل یعنی ایڈوکیٹ نہیں ہوں، موافقت میں نہیں ہوں، اور بالکل نہیں کہتا
لیکن جو ارلی اسٹیج ہے بچے کی بچپن کی، جس میں اسے تصورات یعنی کانسیپٹس کلیئر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اسے مادری زبان کام آتی ہے. تو سائنس ہو یا کوئی بھی مضمون ہو، اگر اس کو مادری زبان میں بچے کو پڑھایا جائے اور اس کی مادری زبان اگر اردو ہے تو اس کو پڑھانے کے لیے ہمیں لٹریچر بنانا پڑے گا، رسالے بنانے پڑیں گے تاکہ اس کا ذہن کھلے اور کوئی ایلین زبان جو اس سے وہ واقف نہیں ہے، جو اس کے گھر میں نہیں بولی جاتی، وہ الگ سے اس کے اوپر تھوپی جاتی ہے اسکول میں جب وہ انگریزی میڈیم میں جاتا ہے. گھر کی زبان اس کی اگر پشتو ہے یا اردو ہے یا ہندی ہے یا پنجابی ہے، اور ایک دم اسکول میں گیا تو وہاں پتہ لگا کہ اس سے کو انگریزی میں پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ کچھ رٹ تو لے گا لیکن سمجھ اس نے نہیں بنے گی. تو اس کی بیسس کنسیپٹس کی کرنی ہوگی. تو میری سوچ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ جو اردو میڈیم اسکول کے بچے ہیں کم از کم ہائی اسکول لیول کے، ان کو آپ اردو میں مواد پرووائڈ کریں تاکہ وہ کنسیپٹس کو سمجھ سکیں اپنی زبان میں، اور ساتھ ہی پھر ان کو انگریزی کی تعلیم اتنی اچھی آپ دیتے رہیے کہ پھر وہ اس کنسیپٹ کو سمجھ کے اردو میں انگریزی میں بیان کر سکیں. کیونکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بچوں کو جانا انگریزی میں ہی پڑے گا، کیونکہ آج یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور جتنا لٹریچر اور انفارمیشن انگریزی میں اویلیبل ہے اور کسی میں نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زبان سے محبت ہو اور ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تعصب نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل اور علمیت متاثر ہو. کیونکہ اردو کی محبت میں اگر آپ اردو میں بی ایس سی ایم ایس سی کرنے چلے گئے تو آپ کا مستقبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ قابلیت نہیں ہوگی اس شخص کے مقابلے میں جس نے انگریزی زبان سے بی ایس سی اور ایم ایس سی کیا ہے. نہ آپ اس لیول کی اس پائی کے ریسرچ کر سکیں گے، نہ آپ اچھے سائنٹسٹ بن سکیں گے، کیونکہ آپ کی حیثیت بالکل یا تو ایک کنویں کے مینڈک کی سی ہوگی یا ایک ایسے شخص کی جو اس بولتی دنیا میں گونگا ہو. کیونکہ محدود مواد موجود ہے لٹریچر اردو میں، کسی بھی زبان میں، اردو بھی اس میں شامل ہے. اردو زیادہ اس معاملے میں تنگ دست ہے کہ اس پہ لکھنے والے بہت کم لوگ رہے ہیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ پروموٹ نہیں کرتا کہ ہائر ایجوکیشن اردو میں ہو. اور ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو 12th کلاس کے بعد سارے یعنی ہندی میڈیم اردو میڈیم سب ختم ہو جاتا ہے، مینلی یا تو انگلش میڈیم چلتا ہے یا ہندی میڈیم چلتا ہے، کیونکہ وہ ہماری قومی زبان ہے. تو جو لوگ ہندی میڈیم سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہندی میڈیم سے پڑھتے ہیں، اور جو انگلش میڈیم سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں. تو اردو کو میں اس لیے ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ بچے کو کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے. اور دوسری یہ کہ جو اردو اسپیکنگ پاپولیشن ہے، جو لوگ پرانے اردو ہی پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں یا مدرسوں کے بچے ہیں جنہیں صرف اردو آتی ہے، ان تک سائنسی معلومات پہنچانا. اور سائنسی معلومات سے میرا مطلب کسی راکٹ سائنس سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ان کو معلوم ہو کہ بھئی بیلنس ڈائٹ کیا ہے، مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. قطع کلامی جی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جی فرما. لیکن جو کانسیپٹ آپ پیش کر رہے ہیں اس کے اینٹی جو لوگ بلیو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ پلان کیا ہوا ہے کہ یہ آگے جا کے سائنسی تعلیم ہی حاصل کرے گا، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کی جو کانسیپٹ بلڈنگ ہے سٹارٹ سے ہی اس کی اس زبان میں ہو، کہ تاکہ اسے لیٹر آن جا کے لینگویج بیریئر جو عبور کرنا پڑتا ہے اردو سے جب وہ موو کرتا ہے انگریزی کی طرف، تو وہ پرابلمز اسے نہ آئیں. میں مانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ساتھ ساتھ انگریزی زبان بھی پڑھانی چاہیے، لیکن جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر میں یہ بات کہوں کہ جو کانسیپٹ آپ ایک ٹائم میں ایک زبان میں سیکھ لیتے ہیں، اگر آپ ان کانسیپٹس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں کسی اور لینگویج میں، تو ایک ظاہر ہے ایک بیریئر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے ساتھ تو وہ یعنی ایک مجبوری تھی، چونکہ میں پڑھائی سرکاری اسکولوں میں ہوں اور اردو میڈیم اسکول میں پڑھا. لیکن اگر کسی کے پاس آپشن ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو شروع سے پرائمری ایجوکیشن سے نہ صرف یہ کہ آپ انگریزی اسکول میں رکھیے بلکہ اس سے انگریزی بولیے بھی اور گھر میں بھی انگریزی کا ماحول رکھیے. لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اس سے ہو سکتا ہے لوگ میرے سے متفق نہ ہوں، کہ اس سے آپ انگریزی سے تو بہت جلدی کنیکٹ ہو جائیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم انگریزی کو اپنی مادری زبان کی جگہ دے پائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مادری زبان کا تعلق آپ کی تہذیب و ثقافت سے بھی ہوتا ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ کا بچہ اسی زبان کی تہذیب و ثقافت کا حصہ بن جائے. اگر آپ کو اپنے بچے کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جوڑنا ہے تو وہ آپ کہاں سے جوڑیں گے؟ اس کو آپ اقبال کا فلسفہ خودی کیسے پڑھائیں گے؟
آپ اسے اقبال کی شاعری کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اس کو میر اور غالب کی شاعری کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اس کو منٹو کے افسانے کیسے پڑھائیں گے؟ حالی کو کیسے پڑھائیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت میں وہ کمی رہ جائے گی اگر اس سب کانٹیننٹ کا، بلکہ ہمارے یہاں کا، کیونکہ بنگال کی یہ صورتحال نہیں ہے، اور وہ لوگ تو اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ سب کچھ رکھتے ہوئے اپنی زبان اپنی تہذیب کو اتنا قریب رکھتے ہیں کہ وہاں وہ اپنے یعنی ٹیگور کو بھی جائیں گے اور نظر الاسلام کو بھی جانیں گے، اور اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے جو عموماً ہم لیتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ زبان کا تعلق کسی مضمون سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس بچے کی شخصیت نہیں بنانی اور ایک آپ کو 25% ہیومن بینگ اور 75% روبوٹ بنانا ہے، ایک ہیومنائڈ بنانا ہے، تو آپ ٹوٹل اس طرح لے کے چلیے، کیونکہ آپ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں وہ اس کو تہذیب اور ثقافت کے اس خلا کو کیسے پر کریں گے، ہاؤ دے ول ایٹ۔ بلکہ آپ کو اگر پتا ہو تو بتائیے تاکہ میں بھی اس میں کچھ سیکھ سکوں کہ اس بچے کی شخصیت سازی کس طرح سے ہوگی۔ سر وہ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے یہ، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی تہذیب و ثقافت میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ سائنسی علوم میں اتنا آگے سکے، جب آپ سائنس کو پڑھنے کے لیے آپ انہیں کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو ایسی تہذیب کو آپ نے ایسے کلچر کو رکھ کے کرنا کیا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفینیٹلی معزز ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں سر۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ جس بنیاد پہ آپ سائنسی نالج کو اردو میں ٹرانسفر کرنے کی بات کرتے ہیں، اسی موٹو کو لیتے ہوئے آپ نے قرآن جو عربی لینگویج ہے، عربی میں نازل ہوا، اس کو بھی آپ نے اردو میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہی موٹو تھا آپ کے مائنڈ میں بھی؟ نہیں، دیکھیے میرا موٹو صرف تھا قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کا، کیونکہ قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس زبان کو سیکھیں، اس سے واقف ہوئے، یعنی عربی زبان سے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی ایک بڑی اکثریت عربی زبان سے واقف نہیں ہو سکتی، ان کی اپنی زبانیں ہیں، اور اس میں پہلے وہ زبان آتی ہے جو میرے پاس ہے، یعنی اردو زبان۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہر زبان میں قرآن کے تراجم موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، اور اس ٹرانسلیشنز کو لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں نے بھی جو شروعات کری اردو ٹرانسلیشن سے شروع کری، لیکن چونکہ سائنٹیفک ذہن تھا میرا، سوال اٹھاتا تھا، اس لیے اردو تراجم میں جب میں نے یہ بات نوٹ کری کہ یہ قرأت بھی پڑھنا ہے اور تلاوت بھی پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹرانسلیشن میں بھی کہیں نہ کہیں، فار واٹ ایور ریزن، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا ترجمہ کرنے والے نے کس وجہ سے ایسا کیا، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی نیت یا اس کے کام پہ جو میرے سامنے کا نہیں ہے کچھ کمنٹ کر سکوں۔ لیکن میں اپنے آپ کو اور آگے کے لیے سدھار کی سوچ سکتا ہوں۔ تو وہاں سے پھر میں اوریجنل کی طرف گیا، اور پھر مجھے یہ لگا کہ سائنس کو بالکل ایک یعنی قرآن کو ایک سائنٹیفک نقطہ نظر سے، سائنٹیفک نقطہ نظر سے میری مراد یہ ہے کہ ان اوریجنلٹی، ان اٹس پرسٹائن فارم، بالکل اصلی شکل میں جو زبان کے اعتبار سے ہو، ہمیں رکھنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے اور لوگوں تک لے کے جانا چاہیے۔ کیونکہ تراجم میں ایک بات جو میں نے نوٹ کری اور ہم سب واقف ہیں کہ جو کوئی بھی ترجمہ کرتا ہے اس کی سوچ اور عقیدتیں اس میں گھل جاتی ہیں اور آپ کا اس کا اثر دکھتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلک کے ہمیں ٹرانسلیشن میں فرق دکھے گا کہیں نہ کہیں۔ تو اس چیز کو، یہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن شوڈ بی اوریجنل اینڈ پرسٹائن، اس میں ٹرانسلیٹر کے کسی بھی ایموشنز کا رخ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے، جسٹس بھی ہے، اور یہ ایک وہ ایمانداری ہے جو آنی چاہیے، لیکن یہ بہت کم نظر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے میری جو کوشش ہے وہ سائنسی انداز سے قرآن کو اوریجنلٹی سے سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ کیونکہ اسی کے تحت میں آپ سے عرض کروں اس آپ کے سوال کی آخری بات، کہ میری اسی سائنسی فکر نے مجھے جن سوالوں کو کھڑا کرنے پہ مجبور کیا، جن کو میں 25 سال سے کہہ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، اور آج اس کو لوگ ماننے لگے ہیں۔ سورہ قصص اگر آپ دیکھیں، القصص آیت نمبر 85 ان الذی فرض علیک القرآن لارادک الی معاد، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والا۔ فرض علیک القرآن، یہ صاف لکھا ہے کہ قرآن تجھ پہ فرض ہے۔ میں نے بچپن سے جس وقت تک اس آیت کو پڑھ کے نہیں سمجھا تھا، کسی نے مجھ سے، کسی مسجد سے، کسی منبر سے، کسی وائز نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن تجھ پہ فرض ہے۔
ہمیں 5 فرائض بتائے گئے بچپن سے، جن کو 5 ستون بھی کہا گیا دین کے، کہ توحید، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ توحید کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے آگے مطلب کیا ہے توحید کا، وہ کنسیپٹ کسی نے مجھے نہیں سمجھائی، قرآن نے ہی سمجھائی کہ ایک خدا کا مطلب کیا ہے، توحید کا مطلب کیا ہے۔ تو اس لیے میں جب اس نقطۂ نظر سے قرآن کو سمجھتا ہوں تو پہلی بات تو ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فرض ہے میرے اوپر۔ جب فرض ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا لکھا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور مجھے ویسی زندگی گزارنی ہے اگر میں مسلمان ہوں۔ اب ایک سائنٹیفک سوال میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے بھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری سوال آپ کے حصے میں پوچھ لوں، کہ میرا ایک سائنٹیفک سوال یہ ہے کہ مان لیجیے آپ ایک ڈاکٹر آف میڈیسن ہے، FRCS ہے، بہترین سرجن ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوا بچہ سرجن کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک کہ سرجری نہ پڑھ لے، پورا MBBS نہ کر لے، MS نہ کر لے، اور پھر FRCS کر کے نہ آ جائے۔ تو جب ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوا بڑھئی نہیں ہو سکتا، تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا بچہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ اسلام کو سیکھ نہ لے اور اس کی ٹریڈ اینڈ پریکٹسز نہ سمجھ لے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرا ایک کلیئر کٹ کہنا یہ ہے کہ بورن مسلمس آر نو مسلمس، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک میرا آرگومنٹ ہے جس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات آج سے کئی سال پہلے میں نے پہلی دفعہ کہی تھی ایک بڑے مجمع میں، تو میرے لیے فتوے نکالے گئے تھے، اخباروں میں خبریں چھپی تھیں، لیکن اس کے بعد لوگ اس حد تک کنوینس ہو گئے کہ آج خود لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اسلام سیکھنا پڑتا ہے۔ انسان، ہر آدمی، ہر انسان مسلمان نہیں پیدا ہوتا، اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرق کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، کیونکہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز کا حکم ہے، صرف چوائس انسان کو دی گئی ہے کہ وہی کا اتباع کرے یا ہوا کا اتباع کرے، اللہ کے حکم پہ چلے یا اپنے نفس پہ چلے، شیطانی گائیڈنس پہ چلے۔ تو یہاں اگر وہ اللہ کے کہنے پہ چلتا ہے جب مسلم ہوتا ہے، تو مسلم آدمی بنتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ جی بہت خوبصورت بات کی آپ نے سر، میں نے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، اور ڈیفینیٹلی یہ میرے لیے فوڈ آف تھاٹ ہے، آئی ول ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ اٹ۔ سر جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے متعلق ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا آپ عربک لینگویج سیکھیں اور پھر قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں، یا آپ قرآن کو اس کا ترجمہ کریں اپنی مادری زبان میں یا وہ زبان میں جس کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر قرآن کو سمجھیں۔ اور جو دوسری اپروچ ہے اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسفارم کرتے ہیں، اسپیشلی جو عربک ہے جسے ہم بڑا گہری زبان کہتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم، جو گہرے الفاظ، جو مفہوم اس کا عربک زبان میں ہوتا ہے، وہ آپ ٹھیک طریقے سے ٹرانسفارم نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو ایک سیدھا سادہ طالب علم ہوں، بہت گہری باتیں تو نہیں جانتا، لیکن کچھ بنیادی باتیں آپ سے عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک عام کتاب کے کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو پڑھانے کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے، یہ میرا آپ کا کام تھوڑی ہے ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ ہمیں تو اس کو موٹیویٹ کریں گے، قرآن سے اس کو کنیکٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگی چھوٹی سی آیت کہ علم القرآن، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنے لیے بات کہتا ہے، علم القرآن، قرآن اس نے پڑھایا ہے۔ اسی طرح جس طرح علامہ بالقلم ہے، اس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علامہ البیان، بولنا سکھایا۔ تو قلم سے لکھنا اور بولنا کیسے سیکھتا ہے انسان؟ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لوگوں سے اس سے موٹیویشن ملتا ہے، گائیڈنس ملتی ہے، پیرنٹ سے، ٹیچر سے۔ تو یہاں پہ بھی اگر کوئی قرآن میں، دیکھیے ہمارے یہاں قرآن زیادہ تر پڑھا جاتا ہے ثواب کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے۔ اگر آپ قرآن کو ہدایت کی نیت سے لے کے بیٹھیں گے کہ یا اللہ چاروں طرف اندھیرا ہے، تیری یہ کتاب ہدایت ہے اور تیرا ہی حکم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو یا رب یہ تو نے نازل کیا ہے، میں اسے لے کے بیٹھا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، مجھے سمجھا دے۔ تو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرتے ہیں انہیں ہدایت ہم دیتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے ڈومین میں بات چلی گئی کہ مجھے وہ کس طرح سمجھائے، لیکن اگر مجھے سمجھنے کی خواہش نہیں ہے تو آپ
اور اس کا ثبوت یہ دیکھ لیے کہ ہماری یہ 51 یا 53 ممالک جن کے یہاں عربی بولی جاتی ہے، جن کی زبان عربی ہے، جن کو ہم اسلامک ملک کہتے ہیں، تو وہ تو قرآن کو بالکل بھی نہیں سمجھتے، ان کے عمل میں تو نہیں دکھتا قرآن، اکثریت کے عمل میں نہیں دکھتا جیسے ہمارے یہاں نہیں دکھتا۔ تو اگر اس کا زبان سے تعلق ہوتا تو یہ جو عرب ممالک ہیں سب کے سب 100% قرآن پہ چلتے ہوتے ہیں، ان کا دستور، ان کا منشور قرآن ہوتا، ان کے یہاں وہ سادہ زندگی ہوتی۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو حجرے تھے اس انداز کے حجرے ہوتے۔ یہ اسلامک آرکیٹیکچر کہاں سے آ گیا؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو صرف حجرے ہوا کرتے تھے نا، یہ بلڈنگیں کب بنی؟ یہ وجود، آپ اس کو مغل آرکیٹیکچر کہہ سکتے ہیں، لودھی آرکیٹیکچر کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی تو کہہ نہیں سکتے۔ اسلام میں تو مکان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کے مکان سے اچھا مکان بناتے ہیں آپ تو ضرور بنا لیجیے۔ مسجد نبوی کی کیا شان تھی؟ کیا اس میں صرف نماز ہوتی تھی یا اس میں بحث بھی ہوتی تھی، سیشن بھی ہوتے تھے، تعلیم بھی ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی؟ تو ہم دہائی ان کی دیتے ہیں اور ان کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ جتنا لٹریچر بچا ہے، بہت کچھ تو بچا بھی نہیں، ختم کر دیا گیا ہے بہت سی وجوہات سے، ہے ہی نہیں کچھ۔ ہزاروں سال پرانی چیز ہے، 1400 سال پرانی چیز نہیں ملتی۔ تو اینی وے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سوچ صرف ہے۔ دیکھیے اس میں میں آخری بات کہوں گا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو کوئی راضی کی تفسیر، کوئی کشاف آپ کو قرآن سے نہیں جوڑ سکتی جب تک آپ کے ضمیر نہیں ہوتا۔ یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف، قلب سے، دل سے آپ قرآن سے جڑیں گے، محبت کریں گے، تڑپ ہوگی اس کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئیں گی اور وہ قرآن آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو سورہ قمر میں جو تقرار ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی سے سمجھنے والا؟ آپ بتائیے ان آیتوں کے ہوتے ہوئے ہم کیا کوشچن کر سکتے ہیں کہ قرآن کیسے سمجھا جائے گا؟ انسائنٹیفک ہے یہ بات۔ سر بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، اور دل کر رہا ہے آپ بولتے جائیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک لمبا سیشن آپ کے ساتھ رکھیں۔ آج کے اس ضرور سیشن کا مقصد جو ہے وہ صرف آپ تعارف پیش کرنا ہے کہ ہمارے ناظرین کو ہم دکھائیں کہ ماشاءاللہ آپ کے جو کریڈینشلز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سر لاسٹ میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ میگزین چلا رہے ہیں 25 سال سے زیادہ، تقریباً 28 سال آپ نے مینشن کیا، اس کا ورکنگ ماڈل کیا ہے؟ اس کا ورکنگ ماڈل پہلے دن سے یہ ہے کہ جو پھر بات ظاہر ہے اتنی لمبی میں کیا کرتا کہ جماعت بنانے کے بعد، جب میگزین نکالنے کے بعد میں نے اپنی انجمن فاروق سائنس کے ایگزیکٹو میں رکھی تو اندازہ یہ لگا کہ میرے علاوہ ہر کوئی مصروف ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، سب کوئی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ سب لوگ سائنٹسٹ تھے، کام کرنے والے تھے، کوئی پروفیسر کوئی سائنٹسٹ، تو مجھے لگا کہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ تو جب یہاں پہ مدد نہیں مل رہی تھی تو مالی مدد بھی ملنے کی امید نہیں تھی، تو میں نے پہلے دن سے یہ سبق لے لیا کہ جو کرنا ہے اپنے بوتے کرنا ہے، اپنے ٹائم سے، اپنے پیسے سے۔ تو اس میں لیکچر ہو چکا تھا، میں نے پروویڈنٹ فنڈ سے اپنے پیسے نکالے اور رسالہ چھاپنا شروع کیا۔ اس کی طریقہ یہ تھا کہ میں رسالے کے مضامین میرے پاس آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، ان کو دیکھتا ہوں، ایڈیٹنگ کرتا ہوں، زبان درست کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ چھپنے جاتے ہیں۔ ٹائٹل ڈیزائن میں خود کنسیپٹ یعنی کنسیپچولائز مجھے کرنا ہوتا ہے کہ کیا ڈیزائن بننا ہے، پھر آرٹسٹوں سے بنواتا ہوں۔ پروف ریڈنگ میری اہلیہ میرے ساتھ کراتی ہیں، سب گھر کا کام ہے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں آفس بنا سکتا۔ 28 سال میں بھی رسالے کا کوئی آفس نہیں ہے، میرے گھر سے ہی چھپتا ہے۔ صرف ایک لڑکا ہے جو ڈاک خانے بنڈل باندھ کے لے جاتا ہے پوسٹنگ کرنے کے لیے، یا لفافے میں رسالے کو لگتا ہے، ٹکٹ چپکاتا ہے، مہر لگواتا ہے، اور جو ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ ہونے والے ہوتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں یا دکانوں پہ ان کو دے کے آتا ہے۔ باقی کوئی اسٹاف 28 سال میں بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی نکل رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہی اس کا ماڈل ہے کہ اپنے آپ اس کو ایک میں نے یعنی گھریلو صنعت کہہ لیجیے یا گھریلو کاوش کہہ لیجیے، اپنے گھر سے نکالتا ہوں، اپنے خرچے سے نکالتا ہوں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، جس زمانے میں تنخواہیں بہت کم تھی اور مجھے 2 نوکری کرنی پڑتی تھی، اس وقت بھی رسالہ نکالتا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پے کمیشنز کے بعد تنخواہیں اتنی ہیں، ہمارے خرچے بھی نہیں ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن اس وقت بھی یہ میری تنخواہ سے چلتا تھا، آج میری پینشن سے چلتا ہے، اللہ کا شکر ہے، رسالہ چل رہا ہے۔ تو اس میں صرف میسج یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے خود کرنا ہے۔ دیکھیے اندھیرے کا شکوہ کرنا بہت آسان ہے، سڑکوں پہ احتجاج کرنا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، دین دنیا کے حوالے دینا آسان ہے، لیکن سب سے مشکل کام ہے اپنے حصے کا چراغ جلانا۔
اندھیرے کی شکایت مت کیجیے، اپنے کا حصے کا چراغ جلا دیجیے، جو روشنی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے حساب اپنے وسائل کا، اپنے ریسورسز کا دینا ہے، اور کتنی سنسیئرٹی سے میں نے استعمال کیا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ہاؤ فیتھفل اینڈ سنسیئر آئی واز، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میرے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ وہ بہتر حساب لینے والا ہے اور سب سے بڑا منصف ہے. لیکن اندھیرے کے لیے اگر ہم نے دور کرنے کے لیے اسے کچھ نہیں کیا، میرا آج تک کا ماڈل ہر چیز کا یہ ہے کہ میں جیب کا پیسہ خرچ کرتا ہوں. مجھے ہمیشہ سے اس بات کی شکایت رہی ہے کہ اپنے بچوں کی شادیوں اور گھر کے فنکشن کے لیے ہم لاکھوں روپے جٹا لیتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا سا بھی کچھ کام کار خیر کا ہوتا ہے تو ہم چندہ اکٹھے کرنے چل پڑتے ہیں. میں اپنی جیب سے کیوں نہیں کرتا؟ ہم لوگ ایک سالانہ قرآن کانفرنس کرتے تھے جو ابھی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکی. اس میں 2,500-3 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا آڈیٹوریم ہائر کرتے ہیں ہم، فری لنچ، فری چائے، پورے دن چائے چلتی رہتی ہے، کبھی کسی سے چندہ نہیں لیتے. اپنی اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے، آڈیٹوریم بک کرنے کا ایک کی ذمہ داری ہے، چائے کی کسی کی ذمہ داری ہے، کھانے کی کسی کی، سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں چپ چاپ اور چلے جاتے ہیں. تو اپنا پیسہ خرچ کرنا یہ بھی ایک ماڈیول کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ ہمارے پیسے صرف ہماری شو بازی کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، ڈرائنگ روم کے لیے ہوں گے، اور جب سڑک بنوانی ہوگی یا گلی کی نالی کی صفائی کرنی ہوگی، کوڑا اٹھوانا ہوگا تو چندہ کروں گا. میں آج بھی، ابھی 2 دن پہلے، میں فلیٹ میں رہتا ہوں، ٹاپ فلور پہ ہوں، نیچے سے اوپر کی فلیٹ کی ساری لائٹیں جو خراب تھی میں نے اپنے پاس سے چینج کرائی ہیں، اور اس کامن سروسز کا میٹر بھی میں نے لگوا رکھا ہے، اور برسوں سے اس کا بل بھی میں پے کرتا ہوں. میں کسی سے نہیں لیتا، کیونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں راستے کو روشن کر رہا ہوں. پانی کا موٹر چلتا ہے جس سے سب لوگ پانی پی رہے ہیں، کامن سروسز کا بل آتا ہے. اگر میرے پیسے سے کسی کو پانی روز مل رہا ہے اور زینے پہ روشنی مل رہی ہے تو اللہ قبول کر رہے ہیں، میرے تو کار خیر. میں نہیں لیتا کیونکہ مزاج لوگوں کا 250 روپے دینے کا بھی نہیں ہے. گھر میں 2.5 لاکھ کا فنکشن کریں گے، زینے پہ جھاڑو پوچھا صفائی ہونے کے لیے 200-250 روپے مہینہ بھی نہیں دیتے. یہ فلیٹس میں رہنے والوں کی عادت ہوتی ہے. تو عملاً کر کے دکھائیے. دیکھیے ہم لوگ زبان کے بادشاہ ہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں وہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی ہے، کردار کا غازی بننا. تو ہمیں کردار کا غازی بننا ہے. اور میری بچوں کو اور نوجوان ساتھیوں کو یہی نصیحت ہے کہ جب تک آپ اپنا مال، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ جب تک تم اپنا من پسند مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو اپنا وقت، اپنا خون، اپنا پیسہ خرچ کیجئے لوگوں کی خدمت کے لیے. خدمت اصل چیز ہے. مجھ سے اگر آپ قرآن کا نچوڑ پائیں تو سوائے خدمت کے، وَأَحْسِنُوا اتنا بڑا حکم ہے. کہ ہمارے بڑی عجیب بات ہوئی ہے، عبادات کو ہم نے یہ چیری پیکنگ کی ہے قرآن سے. اگر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قرآن کا حکم ہے تو وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو قرآن کا حکم ہے کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو لوگوں پہ، ڈو گڈ ٹو ادرس، ایتاء ذی القربیٰ، پاس والوں کو دو. قُلْ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی احسن، میرے بندوں سے کہو جب بولے اچھا بولے. ارے یہ بھی تو احکامات ہیں. کس نے کہہ دیا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پکا حکم ہے، فرض ہے، اور یہ فرض نہیں ہے؟ وَأَحْسِنُوا فرض نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو دیکھیے کہ پہلا حکم کیا تھا قرآن کا، جس کو ہم پہلی وحی کہتے ہیں، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ. میرا عرصے سے چیلنج یہ جو لیکچر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ پہلی وحی تو کہتے ہیں، پہلا حکم کیوں نہیں کہتے؟ اقرا حکم کا صیغہ، اٹس این آرڈر، اٹس اے ڈیوائن آرڈر. پڑھو بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ، اپنے خالق کے نام کے ساتھ، اسم کے ساتھ یعنی صفات کے ساتھ، with the attributes of God. تو جب پہلا حکم اقرا کا تھا، نہ وحدت کا حکم تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، تو آپ نے مسجد بنانے کا زور کیوں لگا دی؟ نماز کہاں سے آ گئی؟ بعد میں آئی ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن پہلا حکم تو اقرا کا تھا نا. یا تو مسجد نبوی کے ماڈل پہ مسجد بنتی کہ وہاں پڑھائی بھی ہوتی. آج صرف نماز ہوتی ہے، بچے گلی کے مارے مارے پھرتے، پڑھنے کو جگہ نہیں ہے، گھر میں 10 بچے رہ رہے، پڑھ نہیں سکتا، مسجد میں پڑھ نہیں سکتا، اجازت نہیں ہے، کیسے پڑھے گا؟ سماج خاموش ہے. تو دیکھیے ہم نے پرائرٹیز بدلی ہے. قرآن کا پہلا حکم اقرا کا تھا، ہم نے پہلا حکم بنا لیا اقیم الصلاۃ کا، اور اس کو بھی ریڈیوس کر دیا. قیام صلاۃ نہیں ہوا، ادائیگی نماز ہو رہی ہے. قیام صلاۃ آج بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ صلاۃ کو سمجھے نہ قیام کو سمجھے. تو مجھے معاف کیجیے گا، میں بھٹک گیا، لیکن کیا کروں، میرا یعنی دل اتنا دکھاوا بھی ہے اور بھرا ہوا بھی ہے کہ ہم لوگ بالکل عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ قرآن کی آیت ہے. بدترین لوگ
اور اس کے لیے ناس کا لفظ استعمال نہیں ہوا جو قرآن انسان کے لیے استعمال کرتا ہے, دواب کا لفظ آیا ہے جو کریٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے. یعنی کتنی سائنٹیفک بات ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے, قرآن ان کو ہیومن بینگز نہیں مانتا, ان کو کریٹرز کہہ رہا ہے, کیونکہ انسان کو عقل ہی تو انسان بناتی ہے. ڈسٹنکٹیو فیچرز کیا ہے اور میملس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ انٹیلیجنس. تو اگر آپ عقل استعمال نہیں کر رہے تو آپ تو انسانیت کے درجے پہ ہی نہیں پہنچے. قرآن بھی نہیں تسلیم کرتا, آپ کو دواب لکھ رہا ہے. باقی ہر جگہ ایھا الناس کہتا ہے, ناس کہتا ہے, لیکن جہاں عقل نہ استعمال کرنے کی بات ہے وہاں دواب کا لفظ آیا ہے. غور کیجیے گا, یہ ہے سائنٹیفک اپروچ قرآن کے لیے. تھنک. معاف کیجیے گا ٹائم بہت لے لیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچاؤں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ یقین کریں یہ باتیں ہمارے لیے, میرے گوس بمپس آ گئے ہیں, مجھے رونگٹے کھڑے کرنے والی باتیں ہیں, سو مچ انسپریشنل ہیں, ہمیں یہ جھنجھلاتی ہیں یہ باتیں. آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا. آپ کا سر ایک ایک ورڈ اٹ واز سو انسپریشنل, اور اللہ کرے, دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ان باتوں سے ہمیں ان پہ عملی زندگی میں لانے کی توفیق دے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی ویسے تو پوری ہماری جو گفتگو تھی وہ پوری ایک میسج کے طور پہ تھی, ایک ایک بات آپ کی میسج. اسٹل if you want to have a couple of minutes just to say your last words for this session, you can have it, otherwise we are going to conclude it. میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا اپنے بچوں سے اور نوجوان ساتھیوں سے کہ قرآن سے جڑ جائیے, قرآن سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور قرآن کے احکامات اور اللہ کے احکامات میں پہلا حکم اقرا کا ہے. اور تعلیم کی اہمیت بہت ہے زندگی میں. آپ روٹی کم کھا لیجئے, کچے مکان میں رہ لیجئے, بچوں کو پڑھائیے, کیونکہ قرآن میں اس کی بھی بہت وضاحتیں ہیں. میرے یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں, اگر آپ اس میں ایکسپلور کریں تو اس میں کبھی لیکچر میرا پچھلے دنوں ہوا تھا جس میں پہلا سوال, اس کا عنوان ہے دی فرسٹ کویشچن, سورہ تکویر کی اسی آیت کا جس کا میں نے ذکر کیا. تعلیم کے موضوع میں بھی, کیونکہ یہ ایسے موضوع ہیں لمبے لمبے لیکن تعلیم بہت ضروری ہے. لیکن تعلیم جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے ہو, یعنی ہماری تعلیم کا پہلا بنیادی رکن جو ہوگا وہ قرآن فہمی ہوگا. ہم اگر اپنے بچے کو 10th کلاس سے پہلے قرآن فہم بنا دیں گے تو وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ہمیں اس وقت فیوژن آف نالج کی ضرورت ہے, قرآن کا علم. کیونکہ دیکھیے سیرت پاک کیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ عمل کر کے ان کی پوری زندگی قرآن کی تھی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ساتھ عائشہ سے کسی نے رسول اللہ سے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم, آپ نے قرآن پہ عمل کر کے ایک ایسا نمونہ بنا دیا جس کا نظیر آج نہ ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے. تو یہ ہے قرآن. تو قرآن سے جڑ کے, قرآن کو انٹرنلائز کر کے آپ کسی بھی فیلڈ میں بڑھیے تعلیم کے. بنا تعلیم کے زندگی بیکار ہے, کیونکہ بنا تعلیم کے اسلام بھی مکمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے مجھے وقت دیا, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ان موضوعات پہ الگ الگ گفتگو ہوگی. میری یوٹیوب چینل پہ بہت سے یہ موضوعات آپ کو مل جائیں گے جس میں ڈپلیکیشن بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ سے بات کروں. آپ اگر اس میں لسٹ دیکھ لیں گے یوٹیوب چینل پہ تو اس میں بہت سے موضوعات آپ دیکھ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور پھر اس سے ریلیٹڈ سوالات مجھ سے کر سکتے ہیں. وہاں بھی یوٹیوب پہ پوچھ سکتے ہیں, مجھے آتے ہیں, میں جواب آج بھی دیتا ہوں. 10 سال پرانے ویڈیوز کو جب کبھی لوگ دیکھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں ریگولر چیک کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ آپ نے ہمیں آج کے سیشن کے لیے ٹائم دیا, اور ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ جو کار خیر ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں آپ بار بار ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ آتے رہیں تاکہ آپ ان کے لیے بھی انسپریشن کا باعث بنیں. وی ریئلی کانٹ تھینک یو انف فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.